تو کیا بول رہا تھا؟ شیطان کا اصل مقصد ہے، کیا مقصد ہے؟ شادی شدہ انسان کو ایک دوسرے سے الگ کر دینا، اور اسلام کا مقصد ہے کہ نہیں، شادی شدہ انسان ایک دوسرے سے الگ نہ ہو، بلکہ پتی پتنی ایک دوسرے سے الگ نہ ہو، پتی پتنی بن کر پیار کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ یہ اسلام کا، میرے پیارے ساتھی، اسلام کا مشن ہے اور یہ اسلام کا مقصد ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ جانتے نہیں ہیں، ایک اور بڑی امپورٹنٹ حدیث بتا دوں، آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو پتنی کو پتی کے تعلق سے اکساتا ہے، پتنی کو پتی کے تعلق سے بھڑکاتا ہے اور پتی کو پتی کے تعلق سے بھڑکاتا ہے۔ ایسا شخص جو میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کراتا ہے، ایسا شخص جو میاں بیوی کو ایک دوسرے سے الگ کر دینا چاہتا ہے، ایسے لوگوں کے تعلق سے مسند احمد کی حدیث ہے، یہی حدیث ابو داؤد کے اندر بھی آپ کو مل جائے گی۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ فلیس منا، یہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہے، وہ شیطان کی اولاد ہے، وہ شیطان کا بچہ ہے، وہ مردود ہے، وہ خبیث ہے۔ کون؟ جو میاں بیوی کو الگ کرنا چاہے، جو میاں بیوی کے درمیان جھگڑا لگانا چاہے۔ میں نہیں بتا رہا ہوں، یہ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ پر یہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اور یہ مسند احمد کی بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ اس رشتے کو توڑنا چاہتا ہے، اور اسلام اس رشتے کو جوڑ کر رکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے اسلام نے کچھ قوانین بنائے، اسلام نے کچھ اصول بنائے، اسلام نے کچھ گائیڈ لائنز دیے، اور ہمیں کہا کہ اے دھنگامہ کے مسلمانوں، اے دھنگامہ کے مردوں، اور اے دھنگامہ کے عورتوں، کان کھول کر سن لو، اگر تم ان گائیڈ لائنز کے اندر ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ان قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے اگر تم اپنی زندگی گزارو گے تو تمہاری زندگی کی گاڑی پٹری پر چلتی رہے گی۔ لیکن یہ بھی یاد رکھو، اگر تم نے اسلام کے ان اصولوں کو ترک کر دیا، اسلام کی ان قوانین کو ترک کر دیا، اگر تم نے اسلام کے ان گائیڈ لائنز کو چھوڑ کر آگے نکل کر اگر تم نے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیا تو تمہاری زندگی کی گاڑی پٹری سے اتر جائے گی، اور تم اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ گے، اور تمہاری بیوی تم سے الگ ہو جائے گی۔ اب آئیے حقوق کی طرف میں آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں۔ پہلے شروع کروں، چھ حقوق مجھے بیان کرنا، حق بیان کرنا ہے۔ ہسبینڈ کی طرف سے 6، بیوی کی طرف سے 6۔ پہلے ہسبینڈ کی طرف سے شروع کرتا ہوں، کان کھول کر سن لیجئے گا۔ پردہ کے پیچھے میری مائیں بہنیں کسے نکل لی ہے؟ ابھی بھی ہے میری مائیں بہنیں، آپ بھی سنیں۔ اب آپ کے تعلق سے کہ آپ کے اوپر آپ کے ہسبینڈ کا، شوہر کا، پتی کا کیا حق ہے؟ پہلا حق، ایک شوہر کا اپنی بیوی کے اوپر پہلا حق یہ ہے کہ اس کی بیوی شوہر کی عزت کرے، ان کی اطاعت کرے، ان کی فرما برداری کرے، ان کی قدر کرے، ان کا سمان کرے۔ یہ شوہر کا پہلا حق ہے اپنی بیوی کے اوپر۔ کیوں؟ کیونکہ شوہر کا مقام بڑا بلند ہوتا ہے، شوہر کا رتبہ بڑا بلند ہوتا ہے۔ آئیے اب حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے تعلق سے 4-5 حدیثیں سنتے جائیے۔ میری مائیں اور بہنیں، اپنے ہسبینڈ کی نافرمانی کرنے والی، اور میری مائیں اور بہنوں، اگر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اگر برا سلوک سے پیش آتی ہو، بدسلوکی کرتی ہو، اپنے ہسبینڈ کی نافرمانی کرتی ہو، اگر تم اپنے ہسبینڈ کی رسپیکٹ نہیں کرتی ہو، عزت نہیں کرتی ہو، اس حدیث کو سنو۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لیڈی آتی ہے، ایک مہیلا آتی ہے، ایک عورت آتی ہے کسی کام کے لیے۔ جب وہ کام سے فارغ ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی اس عورت سے، اس لیڈی سے سوال کرتے ہیں، اے عورت، بڑی پیاری حدیث میں بتا کر جا رہا ہوں، آپ بھی سنو، اور میری ماں اور بہنوں آپ بھی سنو۔ اس عورت سے، اس لیڈی سے اللہ کے نبی نے سوال کیا کہ اے عورت، کیا تیرا نکاح ہو گیا؟ کیا تیری شادی ہو گئی؟ اے عورت، کیا تیرا خاوند موجود ہے؟ اس عورت نے جواب دیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میرا شوہر بھی موجود ہے، میرا نکاح ہو گیا، میری شادی ہو گئی، میرا خاوند موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تب یہ عورت سن لے، تمہارا سلوک
تمہارے ہسبینڈ کے ساتھ کیسا ہے، تمہارا رویہ، تمہارا بیہیویئر، تمہارا برتاؤ تمہارے ہسبینڈ کے ساتھ کیسا ہے، تمہارے پتی کے ساتھ کیسا ہے۔ اس عورت نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول جہاں تک ممکن ہو پاتا ہے، اے اللہ کے رسول جہاں تک ممکن ہو پاتا ہے میں اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہوں، میں اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہوں، ان کے ساتھ میں اچھے سلوک سے پیش آتی ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عورت تو اچھی طرح سے دیکھ لینا، جانچ لینا، پرکھ لینا کہ تیرا سلوک تیرا ہسبینڈ کے ساتھ کیسا ہے، اس لیے کہ حدیث کے الفاظ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ، وہ میری ماں اور بہن اس حدیث کو سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا اے عورتوں سنو، فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ، تمہارے لیے تمہارا شوہر ہی جنت ہے اور تمہارے لیے تمہارا شوہر ہی جہنم ہے۔ وہ میری ماں اور بہنوں، اگر آپ جنت کے اندر پرویش کرنا چاہتی ہیں، اگر آپ جنت کے اندر داخل ہونا چاہتی ہیں تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آئیے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجئے۔ اگر آپ جہنم کے اندر جانا چاہتی ہیں تو آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ برا سلوک کیجئے۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری ماں اور بہنوں، اس ہسبینڈ کا ذرا مقام دیکھیے، اس ہسبینڈ کی بات کر رہا ہوں جس ہسبینڈ کو آپ صبح شام گالیاں دیتی رہتی ہیں، جن کی نافرمانی کرتی رہتی ہیں۔ ایک حدیث سنتے جائیے، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لوگوں اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا، وہ لوگوں سنو، قبر پہ جا کر چادر چڑھانے والوں سنو، وہ لوگوں سنو، اپنے اپنے مزاروں کے اوپر جا کر چادر چڑھانے والوں سنو، دوسرے لوگوں کے سامنے گردن جھکانے والوں، سر جھکانے والوں، تم بھی ذرا اس حدیث کو سن لو، اور خاص کر کے میری ماں اور بہنوں آپ سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا، بالکل صحیح حدیث ہے، میں عورتوں کو حکم دیتا کہ تم جاؤ اور اپنے ہسبینڈ کے سامنے سجدہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ہسبینڈ کا مقام کتنا بلند ہے، ایک شوہر کا مقام کتنا بلند ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کے سامنے کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، اگر جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا، میں عورتوں کو حکم دیتا کہ جاؤ اور اپنے ہسبینڈ کے سامنے جا کر تم سجدہ کر۔ مقام دیکھیے، مقام کتنی حدیث ہوئی، 2 حدیث ہوئی اور 3 حدیث سنا دیتا اس پوائنٹ کے اوپر۔ یہاں پر نا ایک بات یاد آ گئی، چلیے یہ بھی سنیے۔ میں چاہتا ہوں کہ بڑے شارٹ کٹ انداز میں آپ کے سامنے آج اپنی بات کو رکھوں، کیونکہ مجھے مولانا حبیب الرحمان صاحب کے ساتھ مجھے مالدہ بھی نکلنا ہے ابھی۔ میں جب دلی میں رہتا تھا نا، میں دلی میں کافی دن تک رہا ہوں، تو میرے ساتھ ایک نان مسلم بھائی رہتے تھے۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے یہ بات کہہ کر جا رہا ہوں، میرے ساتھ ایک نان مسلم رہتے تھے، ہمارا فرینڈ ایک کلاس میٹ ہے۔ تو ایک دن اس نے اچانک مجھ سے سوال کر دیا کہ بھائی تنویر میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی پوچھو کیا سوال؟ تو کہتا ہے بھائی تمہارے درمیان نا مسلمانوں کے درمیان میں نے دیکھا ہے، کیونکہ ہمارے گھر کے قریب بڑے مسلمان رہتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمان نا ماں کی عزت نہیں کرتے۔ بھائی یہ کیسی بات بول رہا ہو، ماں کی عزت مسلمان نہیں کرتے؟ بولا نہیں کرتے۔ میں نے کہا کیوں؟ بولا دیکھو ہم لوگ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ماں کا پیر چھوتے ہیں، ان کو نمن کرتے ہیں، ماں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، لیکن مسلمان ایسا نہیں کرتے۔ ہمارے دیکھیں گے، میں نام نہیں لوں گا، بہت سارے آج ہمارے آس پاس رہنے والے لوگ ہیں جو دیکھیں گے کہ جب ان کی بیویاں گھر سے نکلیں گی تو شوہر کو سامنے ماتھا جھکائیں گی، ان کے سامنے سجدہ کریں گی، یہ شوہر کا مقام ان کے نزدیک۔ لیکن اسلام کے اندر ایسا نہیں۔ میں ان کو سمجھایا، میرے بھائی دیکھو یہ مت کہو کہ ہم اپنی ماں سے پیار نہیں کرتے، ماں سے محبت نہیں کرتے۔ ارے ہمارا اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، ہمارا اسلام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، یہ شکشا دیتا ہے کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے۔ لیکن یاد رکھو ہم لوگ مسلمان ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا، ماتھا جھکانا، گردن جھکانا
یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہم پیار کرتے ہیں ماں سے، ماں کی اطاعت کرتے ہیں، کیونکہ اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ماں کے ساتھ حسن و سلوک کرو، اور اسلام نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ہما جنتک و نارک۔ اسلام نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ رضا ربی فی رضا الوالد و سخط ربی فی سخط الوالد۔ اس کے باوجود بھی ہم لوگ سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ تو بات کیا چل رہا تھا، کیا چل رہی تھی؟ بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کسی اور کے سامنے اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا جو اپنے شوہر کے سامنے جا کر سجدہ کرے۔ چلے اور ایک حدیث سنیے، میری ماں اور بہنوں یہ بھی حدیث سنتے جائیے۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں المرأۃ لا تؤدی حق اللہ حتی تؤدی حق زوجها۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ المرأۃ لا تؤدی حق اللہ حتی تؤدی حق زوجها، کہ اگر کوئی عورت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک عورت اس وقت تک رب کا حق ادا نہیں کر سکتی، ایک عورت اپنے رب کا، اپنے خدا کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ عورت اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر لے۔ اللہ اکبر! اسلام نے اپنی امت کے مردوں کو یہ مقام دیا، اسلام نے ہسبینڈ کو یہ مقام دیا۔ وہ میری ماں اور بہنوں، چلیے اور ایک حدیث سنتے جائیے، یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اگر کسی عورت کی موت اس حال میں ہوتی ہے، اگر کسی عورت کی موت اس حال میں ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے اوپر راضی ہے، تو ایسی عورت کل قیامت کے دن دخلت الجنہ، تو ایسی عورت کل قیامت کے دن جنت کے اندر جائیں گی۔ اللہ اکبر! کون سی عورت، کون سی عورت میرے بھائیوں؟ وہ عورت جس کی موت ہو رہی ہے اور اس کا شوہر اس کے اوپر راضی ہے، اس کا شوہر اس کے اوپر خوش ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخلت الجنہ، کل قیامت کے دن وہ عورت جنت کے اندر جائیں گی، جنت کے اندر جائیں گی۔ اور ایک حدیث سنتے جائیے میری ماں اور بہنوں، صرف حدیثیں سنتے جائیے۔ اللہ کے پیارے رسول بیان فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قيل لها اللہ اکبر۔ وہ عورت، میرے ماں و بہن اس حدیث کو بھی سنو، وہ عورت جو 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے، ماہ رمضان میں روزہ رکھ لے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، وہ اطاعت زوجها، اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے، اپنے ہسبینڈ کی فرما برداری کر لے، تو ایسی عورت سے کل قیامت کے روز کہا جائے گا قیل لہا، ایسی عورت سے کہا جائے گا کہ اے عورت، جنت کے جس دروازے سے تم جنت کے اندر پرویش کرنا چاہو، جنت کے جس دروازے سے تم جنت کے اندر داخل ہونا چاہو، تم جنت کے اندر گھسنا چاہو، جاؤ جاؤ تم اس دروازے سے جنت کے اندر پرویش کر جاؤ، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو یہ شوہر کا حق ہے بیوی کے اوپر کہ بیوی شوہر کی اطاعت کرے، ان کی فرما برداری کرے۔ ہاں میری مائیں بہنیں، اگر آپ سن رہی ہو نا تو یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے گا۔ اچھا کہ ہر بات مانیں گی آپ کی بیوی؟ نہیں، ہر بات نہیں مانی جائے گی۔ مثلا کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے چل، کوئی شوہر کہہ رہے ہیں بیوی سے چل آج دھنگما میں جلسہ ہو رہا ہے، جلسہ سن کے آؤں گا۔ اچھی بات ہے، جلسہ سن کے ایک پوائنٹ ہے میرا، انشاءاللہ بتاؤں گا جلسہ سننے کے بعد بیوی کو لے کر۔ تو کہتا شوہر کہتا چل دھنگما میں جلسہ ہے، جلسہ سن کے آتا ہوں۔ بیوی خوشی خوشی تیار، ٹھیک ہے میں 5 منٹ میں تیار ہوتی ہوں۔ اب بیوی کیا کرتی ہے؟ نقاب لگاتی ہے، برقع وغیرہ پہنتی ہے، نقاب پردہ کرتی ہے، اپنے اوپر جلباب ڈالتی ہے، چادر ڈالتی ہے تاکہ دوسرے غیر محرم کی نظر اس کے اوپر نہ پڑے۔ تو جب وہ تیار ہو کے نکلتی ہے تو شوہر کہتا ہے کیا بھوتنی بن کے گھر سے نکلے گا، چل برقع اتار دے، چل نقاب اتار دے۔ اگر شوہر یہ حکم بیوی کو دے تو کیا بیوی شوہر کی اس بات کو مانے گی؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں مانے گی۔ کیوں نہیں مانے گی؟ حدیث ہے لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف۔ اگر ایسا کوئی حکم جو شوہر دے رہا ہو
جس سے اللہ کی نافرمانی ہوگی تو ایسی بات اور ایسا حکم نہیں مانا جائے گا۔ تو میری مایا بہنیں، اگر آپ کا شوہر اسلام کے دائرے میں رہ کر اگر کسی بات کا آپ کو حکم دے تو اس کی اطاعت کرنا آپ کے اوپر لازمی ہے، لیکن اگر شریعت کے دائرے سے نکل کر اگر کوئی حکم دے تو آپ کے اوپر ان کی اطاعت کرنا لازمی نہیں ہے، غیر لازمی ہے۔ اچھا، پہلا حق ہوا، مجھے آدھا گھنٹہ میں 25 منٹ میں کیا بھائی ختم کرنا بچے ہی جان لیتے ہیں۔ رات جب زیادہ ہو جاتی ہے تو بولنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، بولنے میں بھی سننے میں بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو کیا بول رہا تھا؟ ہاں، شوہر کے دوسرا حق، تو شوہر کا دوسرا حق بیوی کے اوپر کیا ہے؟ شوہر کا دوسرا حق بیوی کے اوپر یہ ہے، میری مایا بہن آپ سنیں، آپ کے شوہر کا دوسرا حق آپ کے اوپر کیا ہے؟ دوسرا حق ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو بستر پر بلائے، بستر پر، حدیث کے الفاظ ہے اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه، اور میری ماں اور بہنوں سنو، آپ کے شوہر کا آپ کے اوپر یہ حق ہے کہ اگر آپ کا شوہر آپ کو اپنے بستر پر بلائے، اگر آپ کو اپنے بستر پر بلائے، الى فراشی، اپنے بستر پر بلائے، اور آپ اگر انکار کر دیں، اپنے ہسبینڈ کے پاس نہ آئے، اپنے شوہر کے پاس نہ آئے، اور آپ کا شوہر اگر آپ کے اوپر ناراض ہو جائے، اور شوہر اگر ناراض ہو کر رات گزارے، تو حدیث سے میرے بھائیوں، لعنتہ الملائکۃ حتی تصبح، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس وقت تک لعنت بھیجتے ہیں اس عورت کے اوپر جب تک صبح نہ ہو جائے، جب تک صبح نہ ہو جائے۔ ایک اور حدیث ہے کہ اگر کسی عورت کو اس کا شوہر اپنے بستر پر بلائے، اپنے بستر پر بلائے، اور حدیث کے الفاظ جو یہاں تک ہے وَكَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ، میری ماں اور بہنوں، مثلا آپ کو روٹی بنا رہی ہے، آپ کچن میں ہے، کچن میں آپ کو کچن کو کیا بولتے ہیں؟ ہیسل گھر، ہیسل گھر۔ میری مائیں بہنیں سنیں، وَكَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ، اگر آپ کچن میں یا ہیسل گھر میں یا کہیں پر بھی اگر آپ ہیں، روٹی بنا رہی ہے، دال بنا رہی ہے، سبزی بنا رہی ہے، آپ کے شوہر نے آپ کو طلب کر لیا، آپ کے شوہر نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا، اور آپ نے یہ کہہ دیا ٹائم پہ رہا جب کے گھر ڈے کے لیجئے، اگر آپ نے انکار کر دیا، سنیے، اگر آپ نے انکار کر دیا اور آپ کے شوہر آپ کے اوپر ناراض ہو گیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک اس کا شوہر اس کے اوپر راضی نہیں ہو جاتا، اس وقت تک فرشتے اس کے اوپر لعنات بھیجتے رہتے ہیں۔ اور ایک صحیح حدیث ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنے پاس بلائے اور اس کی بیوی اگر انکار کر دے، اگر نہ آئے شوہر کے پاس، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کے اوپر ناراض رہتا ہے، اس وقت تک ناراض رہتا ہے جب تک کہ اس کا شوہر اس کے اوپر راضی نہ ہو جائے۔ تو یہ شوہر کا دوسرا حق ہے بیوی کے اوپر کہ اگر شوہر بیوی کو اپنے پاس بلائے تو بیوی کو شوہر کے پاس آنا، ایسا نہیں بہانہ کر رہی ہے، عذر نہیں، ایسا نہیں چلے گا، آپ کو آنا پڑے گا۔ ہاں کوئی پریشانی ہے، کوئی مجبوری ہے، آئیے اپنے ہسبینڈ کو بتائیے، آپ کا ہسبینڈ ہے وہ سمجھے گا کہ ہاں میرے ساتھ یہ پریشانی ہے، میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر آپ کا شوہر آپ کو بلائے تو آپ کے شوہر کے بستر پر آپ کو آنا پڑے گا، کیونکہ یہ حق اسلام نے آپ کے شوہر کو یہ حق دیا ہے آپ کو۔ دوسرا حق ہو گیا۔ تیسرا حق، کیونکہ 6 مجھے بیان کرنا ہے۔ تیسرا حق شوہر کا آپ کا اپنی بیوی کے اوپر کیا حق ہے، یاد رکھیے گا، تاکہ گھر میں جا کر آپ اپنی بیوی کو بتا سکے کہ یہ میرا حق ہے تمہارے اوپر۔ اگر ایسا نہیں کرو گی تو کل قیامت کے دن تم جہنم کے اندر جاؤ گے۔ تیسرا حق کیا ہے؟ تیسرا حق، آئیے پہلے حدیث سنتے جائیے۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، پوری دنیا کے اندر سب سے بہترین عورت کون ہے؟ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا
التی تسرہ اذا نظر، التی تسرہ اذا نظر۔ مائیں بہنیں سنیں، جب اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا کہ پوری دنیا کے اندر سب سے بہترین عورت کون ہے، تو التی تسرہ اذا نظر، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عورت کہ جب اس کا ہسبینڈ اپنی بیوی کو دیکھے، کہ جب اس کا ہسبینڈ اس عورت کو دیکھے تو خوش ہو جائے۔ یہ شوہر کا حق ہے بیوی کے اوپر کہ بیوی اپنے آپ کو ایسا بنا لے کہ جب اس کا شوہر اپنی بیوی کو دیکھے تو شوہر بیوی کو دیکھتے ہی خوش ہو جائے۔ دیکھتے اب کوئی سا بھی طریقہ اپنا سکتی ہے اپنے شوہر کو، ہسبینڈ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، لیکن یاد رکھیے گا اسلام کے اور شریعت کے دائرے میں رہتے یہ خوش۔ ایک یہاں پر بھی بات بتا دوں، ایک بیوی کے اوپر شوہر کا حق ہے کہ بیوی اپنے آپ کو اس طرح بناؤ سنگار کر کے، اچھا کپڑا، اچھا لباس پہن کر کے شوہر کے سامنے پیش کرے کہ شوہر بیوی کو دیکھے تو خوش ہو جائے۔ لیکن آج ہماری مائیں بہنیں اپنے ہسبینڈ کے سامنے ایسے نہیں رہتی۔ ایک مثال دوں، مان لیجیے ہسبینڈ نا بڑا، شوہر بڑا غریب ہے، بڑا غریب انسان ہے، رکشہ چلاتا ہے کٹیہار میں، ٹوٹو چلاتا ہے، آٹو چلاتا ہے کٹیہار میں، 300-400 روپیہ دے کر کے ایک کپڑا خرید کے لایا بیوی کے لیے کہ لو تمہارے لیے میں کپڑا خرید کے لایا، تحفہ دیا بیوی کو، لو۔ اب بیوی وہ کپڑا کیا کرتی ہے، گھر کے اندر جو تاک ہوتا ہے نا، تاک میں اس کپڑا کو سجا کے رکھ دیتی ہے۔ اب وہ کپڑا اپنے ہسبینڈ کے سامنے نہیں پہنیں گی، وہ کپڑا کب پہنیں گی، جب کسی اوکیشن میں جائیں گی، کسی پارٹی میں جائیں گی، کسی دوسری جگہ میں جائیں گی، تب وہ کپڑا پہن کر جائیں گی، لیکن اپنے ہسبینڈ کے سامنے وہ کپڑا نہیں پہنیں گی۔ اس لیے میں نے کہیں کہا تھا کہ آج کل کی عورتیں اپنے ہسبینڈ کے سامنے چمنی بن کے رہتی ہے اور جب باہر جاتی ہے تو ہیما مالنی بن کے جاتی ہے، ہیما مالنی بڑی خوبصورت بن کے جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ شوہر کا حق ہے آپ کے اوپر کہ التی تسرہ اذا نظر، کہ جب آپ کا شوہر آپ کو دیکھے تو خوش ہو جائے، تو آپ کا شوہر آپ کو دیکھے تو آپ کے شوہر کا مزاج خوش ہو جائے، ان کی طبیعت خوش ہو جائے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے، میرے مائیں بہن آپ سنیں، شوہر کو خوش کرنے کا یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا شوہر دن بھر کام پہ جاتا ہے، مدرسہ جاتا ہے، مسجد جاتا ہے، اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، یا کسی دوسرے کام میں یا تجارت میں بزنس کرنے کے لیے جاتے ہیں، پھر آپ کا شوہر گھر آئے تو سب سے پہلے شوہر کو شکایت نہ سنایا کرے کہ آپ کی ماں نے یہ کہا، آپ کے باپ نے یہ کہا، آپ کے بھائی نے یہ کہا، پڑوسیوں نے یہ کہا۔ یہ شکایت مت کیجیے، سب سے پہلے شوہر کو اپنے پاس لائیے، ان کے سامنے پانی لائیے، پانی دیجیے، شوہر کو پوچھئے کہ آپ کو بھوک لگی ہے یا نہیں لگی ہے، اگر بھوک لگی ہے، کھانا کھانے کی اگر شوہر کو ضرورت ہے تو ان کے سامنے کھانا دسترخوان بچھائیے، ان کو کھانا ان کے سامنے پیش کیجیے۔ اگر آپ اس طریقے سے اگر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ سامنے پیش آئیں گی تو یقیناً جب آپ کا ہسبینڈ آپ کو دیکھے گا تو آپ کا ہسبینڈ جب آپ سے ملے گا تو اس کا مزاج خوش ہو جائے گا، اس کی طبیعت خوش ہو جائے گا۔ ایک بات دوسری کیا فرمایا کہ اللہ کے رسول وہ کون سی عورت ہے جو دنیا میں سب سے بہترین عورت ہے، تو اللہ کے نبی نے پہلی چیز جو فرمائی وہ یہ ہے التی تسرہ اذا نظر، کہ جب اس کا شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ ایک حدیث سنا دعا، اللہ ان جیسی بیوی بننے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ماں اور بہن کو پڑھیے اللہم آمین، پڑھیے آمین۔ میرے بھائی ایک واقعہ ایک حدیث سناتے جاؤں کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے، بڑا پیارا واقعہ ہے اور ہماری ماں اور بہنوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے بیوی بننا چاہتے ہیں تو ایسی بیوی بننے کی کوشش کیجیے۔ کتنی پیاری بیوی ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے سناتے جاتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم کا واقعہ ہے۔ حضرت ابو طلحہ صبح ان کو کئی کام پہ گھر سے باہر نکلنا ہے، گھر میں ایک معصوم سا چھوٹا سا بچہ ہے، بچہ بخار ہے، بچہ بیمار ہے، باپ گھر کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ حضرت ابو طلحہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے اے میری بیوی اپنے بچے کا خیال رکھنا، اے میری بیوی اپنے بچے کی خبر لینا۔ کہ ٹھیک ہے، شوہر گھر سے نکل گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، شوہر کا جب گھر میں آنے کا ٹائم ہوا، ٹائم قریب آیا
اتفاق دیکھیے کہ وہ بچہ جب باپ گھر سے نکل رہا تھا، جو بچہ بیمار تھا اس بچے کی موت ہو جاتی ہے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بی بی دیکھتی ہے کہ میرے بچے کا انتقال ہو گیا، میرے بچے کی موت ہو گئی، میرا ہسبینڈ گھر میں نہیں ہے، وہ کہیں کام پہ گئے، تجارت پہ گئے، کسی کام کے لیے وہ باہر گئے، ابھی کچھ دیر کے بعد وہ گھر میں آئیں گے، شغل پار سے گھر میں تشریف لائیں گے، ان کو کھانے کی ضرورت ہوگی، ان کو کسی اور چیز کی ضرورت ہوگی، ان کو آرام کی ضرورت ہوگی۔ اگر اس نے یہ جان لیا کہ گھر میں بچہ کا انتقال ہو گیا ہے، میرے بچے کی موت ہو گئی ہے، تو وہ ہسبینڈ جو دن بھر بھوکا رہ کے گھر میں آئے گا، وہ کھانا نہیں کھائے گا، وہ سکون حاصل نہیں کر پائے گا۔ اس لیے بیوی اپنے گھر کے اندر اپنے بچے کو کسی اور جگہ میں رکھ دیتی ہے۔ مرا ہوا بچہ ہے، دیکھیے مرا ہوا بچہ ہے، بچے کا انتقال ہو گیا، کہیں اور رکھ دیتی ہے، اور ان لوگوں سے گھر کے افراد سے کہتی ہے کہ جب اس کا باہر سے گھر میں تشریف لائیں گے تو ہمارے بچے کی موت کی خبر ان کے ابو کو کوئی نہ دینا، میں دوں گی۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت ابو طلحہ گھر میں تشریف لائے، گھر میں آنے کے بعد پوچھا، اے بی بی بچہ کیسا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، باپ نے بچے کے بارے میں بی بی سے کہا، میری بی بی میرا بچہ کیسا ہے، میرا بیٹا کیسا ہے؟ بی بی جواب دیتی ہے، ام سلیم جواب دیتی ہے کہ اے میرے شوہر پہلے سے بچہ اب ٹھیک ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ بی بی کیا کرتی ہے؟ دیکھیں ایک طرف بچہ کا انتقال ہو گیا، اب بی بی اپنے ہسبینڈ کے لیے کیا کرتی ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، سب سے پہلے وہ کھانا بناتی ہے، وہ کھانا اپنے ہسبینڈ کے سامنے حضرت ابو طلحہ کے سامنے پیش کرتی ہے۔ حضرت ابو طلحہ کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد وہ ام سلیم اپنے آپ کو سجاتی ہے، اپنے آپ کو سنوارتی ہے، یعنی اپنے ہسبینڈ کے لیے سجتی ہے، سنورتی ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے جب بی بی کو سجتے ہوئے اور سنورتے ہوئے دیکھا، میرے پیارے ساتھیوں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رات کو اپنی بی بی کے ساتھ ہم بستری بھی کرتے ہیں، اپنی بی بی کے ساتھ ملتے بھی ہیں۔ اس کے بعد اس کی بی بی ام سلیم حضرت ابو طلحہ یعنی اپنے ہسبینڈ سے پوچھتی ہے کہ اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ بچہ ایک طرف مرا ہوا ہے، بچہ ایک طرف مرا ہوا ہے، اور ماں اور اس کی بیوی اپنے ہسبینڈ سے ابو طلحہ سے کہہ رہی ہے کہ اے میرے شوہر، آپ سے ایک بات پوچھوں، ایک سوال پوچھوں؟ پوچھو، کیا سوال ہے؟ یہ بتائیے کہ اگر کسی دوسرے کی امانت اگر ہمارے پاس ہو، دیکھیے کس انداز میں اپنے ہسبینڈ کو سمجھا رہی ہے کہ اگر دوسرے کی امانت اگر ہمارے پاس ہو اور اگر وہ اپنی امانت کو واپس لے لے تو ہمیں دے دینا چاہیے یا غصہ ہونا چاہیے یا ناراض ہونا چاہیے؟ تو حضرت ابو طلحہ نے کہا، اے میری بیوی، اگر اس کی امانت ہے، اگر وہ لینا چاہے اس کو دے دینا چاہیے، اس میں غصہ کرنے کی اور ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ اس کے بعد جب حضرت ابو طلحہ انصاری اپنی بیوی کو یہ جواب دیتے ہیں، بی بی ام سلیم اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہے، اے میرے شوہر، ہمارا جو بچہ تھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی امانت لے لیا، ہمارے بچے کو اپنے پاس بلا لیا، بچے کی موت ہو گئی، بچے کا انتقال ہو گیا۔ جب اتنا سننا تھا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ میں آ جاتے ہیں، افسوس کرنے لگتے ہیں، ہائے میری قسمت، ہائے میری قسمت، آپ ایسے کیسے کر سکتے ہو کہ میرا بچہ ایک طرف مر کر لیٹا ہوا ہے، میرا بچہ ایک طرف مر کر پڑا ہوا ہے، اور میں کیسا باپ ہوں کہ میں آ کر کھانا بھی کھا رہا ہوں، میں آرام بھی کر رہا ہوں، آج سے ملاقات بھی کر رہا ہوں، میں کیسا باپ ہوں؟ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت ابو طلحہ انصاری کو بڑا غصہ آتا ہے، فجر کی ٹائم میں جب وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، رسول سے ملتے ہیں، ملنے کے بعد پورا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں، پوری باتیں، پورا واقعہ
اپنی بیوی کے تعلق سے حضرت ابو طلحہ انصاری رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں، ان کی بیوی کی بڑی تعریف کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں، بڑی تعریف کرتے ہیں۔ اس واقعہ سے میں کیا سمجھانا چاہا، میری ماں اور بہنوں، اگر آپ کو جنتی بیوی میں جنتی اگر آپ کو بیوی بننی ہو تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جیسی بیوی بننے کی آپ کوشش کیجیے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، آئیے کیا بتا رہا تھا، بیوی کون ہے، شوہر کا حق کیا ہے، التی تسرہ اذا نظر، کہ جب ہسبینڈ شوہر کو دیکھے تو خوش ہو جائے، وتطیعہ اذا امر، اور سب سے بہترین بیوی، سب سے بہترین عورت کون ہے کہ جب اللہ اس کا ہسبینڈ اس کو کسی بات کا حکم دے تو وہ اس کو بجا لائے، اذا تطیعہ امر، اس کو بجا لائے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ یہ بھی شوہر کا حق ہے بیوی کے اوپر کہ آپ شوہر کے مال کو بلا وجہ کہیں پر خرچ مت کرے، شوہر کے مال کو پانی کی طرح کسی دکانوں میں جا کر، کسی میلوں میں جا کر اور کسی جلسوں میں جا کر نہ لٹایا کرے، کیونکہ یہ شوہر کا حق ہے آپ کے اوپر کہ آپ شوہر کے مال کی حفاظت کریں۔ یہ تیسرا حق شوہر کا ہو گیا۔ چوتھا حق، میرے پیارے ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، ذرا آپ اس کو بھی سنتے جائیے، شوہر کا اپنی بیوی کے اوپر یہ چوتھا حق یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی ہے۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے گا، اگر آپ گھر میں موجود ہیں اور آپ کی بیوی نے آپ کی اجازت کے بغیر اگر اس نے نفل روزہ، فرض روزہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر اس نے نفل روزہ رکھ لیا ہے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے ہسبینڈ کے اجازت کے بغیر وہ نفلی روزہ رکھے۔ میرے ماں بہن، آپ اس کو اور ایک بار سمجھ لیجئے، آپ کے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے، آپ کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ آپ کا شوہر، آپ کا خاوند، آپ کا ہسبینڈ گھر میں موجود ہو اور آپ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھیں۔ یہ کسی بیوی کے لیے جائز نہیں ہے، یہ کسی بیوی کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو یہ بھی شوہر کا حق ہے اپنی بیوی کے اوپر۔ پانچواں حق شوہر کا اپنی بیوی کے اوپر کیا ہے؟ پانچواں حق شوہر کا اپنی بیوی کے اوپر یہ ہے کہ کوئی بھی بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے۔ یہ ہسبینڈ کا، یہ شوہر کا حق ہے بیوی کے اوپر۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ اے عورتیں آپ گھر میں رہا کریں۔ اگر آپ کا ہسبینڈ موجود ہو تو آپ اپنے ہسبینڈ کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے۔ یہ پانچواں حق ہو گیا، لاسٹ حق۔ اس کے بعد میں شوہر کا حق بول کر انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ لاسٹ حق کیا ہے کہ بیوی ہر حال میں شوہر کی شکر گزاری کرے، ہر حال میں شوہر کی شکر گزاری کرے۔ یہ شوہر کا حق ہے بیوی کے اوپر۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید یا بقرہ عید کے موقع پر عورتوں کے پاس جا کر خطبہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عورتوں، میں نے سب سے زیادہ تمہیں جہنم کے اندر دیکھا ہے۔ اے عورتوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ جہنم کے اندر میں نے عورتوں کو دیکھا ہے۔ نبی سے پوچھا گیا، نبی سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے، وجوہات کیا ہے کہ سب سے زیادہ عورتیں جہنم کے اندر ہیں؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اس لیے ہیں کیونکہ اس کی بیوی اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے۔ اس لیے آپ اپنے شوہر کی ناشکری نہ کریں۔ آپ کے شوہر کے پاس جو ہے آپ اسی میں خوش رہیں۔ آپ کے شوہر کے پاس جو کچھ بھی ہے اسی میں آپ خوش رہیں۔ اگر کسی چیز کی کمی ہو تو آپ صبر کر لیں، صبر سے کام لیں، کیونکہ آپ کے اوپر آپ کے شوہر کا یہ حق ہے کہ شوہر کی آپ شکر گزاری کریں، کبھی ان کی ناشکری نہ کریں۔ ایک حدیث تو یوں ہے، اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی نظر اٹھا کر اس عورت کی طرف نہیں دیکھے گا۔ پھر سے حدیث سنیے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی نظر اٹھا کر اس عورت کی طرف نہیں دیکھے گا، اس عورت کی طرف جو عورت دنیا میں اپنے خاوند کی، اپنے شوہر کی ناشکری کرتی تھی۔ اس لیے میری
پیاری مائیں اور بہنیں، یہ جو حق میں نے آپ کے سامنے، جو شوہر کا حق ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، 6 حق، آپ ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق کرے۔ اب آئیے یہ بھی سنتے جائیے کہ آپ کے اوپر آپ کی بیوی کا کیا حق ہے۔ اتنی دیر تک میں آپ کے حق کا ذکر کر رہا تھا، اب آپ کے اوپر آپ کی بیوی کا کیا حق ہے، اس بات کو آپ سنتے جائیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بیوی کا پہلا حق اپنے شوہر کے اوپر یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو غلام نہ سمجھے، ان کو پیر کی جوتی نہ سمجھے، ان کو نوکر نہ سمجھے، اور بیوی کو عزت دے، ان کا سمان کرے، ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آئے۔ یہ بیوی کا حق ہے شوہر کے اوپر۔ حدیث سناتا جاؤں آپ کو، پھر آئیے قرآن آیت میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اس امت کے مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ اے مردو، تم اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی کرو، ان کے ساتھ اس سلوک سے پیش آؤ، ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیوی آپ کے لیے ناپسند ہو، یعنی اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے آپ کی بیوی کے اندر جس کو آپ ناپسند کرتے ہو، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بیوی کے اندر آپ کے لیے بہت ساری بھلائی رکھی ہو، بہت ساری بھلائی رکھی ہو۔ اس آپ کیا کریں؟ اپنی بیوی کے ساتھ بھلائی کریں۔ حدیث سنتے جائیے، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اے دھنگامہ کے مسلمانوں، اے مردوں کان کھول کر سن لو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اکمل المؤمنین احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم نسائکم۔ اے لوگوں، نبی نے یہ بیان فرمایا اکمل المؤمنین احسنهم خلقا، اے لوگوں، مسلمانوں میں، مومنوں میں سب سے بہترین مسلمان وہ ہے، مسلمانوں میں سب سے بہترین مسلمان وہ ہے احسنهم خلقا، جن کا اخلاق بلند درجے کا ہو، جن کا بیہیویئر بلند درجے کا ہو، جن کا چرتر جن کا کیریکٹر بلند درجے کا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سب سے بہتر مسلمان ہے، وہ سب سے بہتر مومن ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اس کے بعد یہ بیان فرمایا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ نِسَائِكُمْ، او لوگوں، اور تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے نزدیک بہتر ہو۔ اللہ کے نبی نے دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خیرکم لأہلی، کہ اے لوگوں، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو، جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو، اور مجھے دیکھو میں تم سب سے اچھا ہوں، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اپنی بیویوں کے نزدیک میں تم سب سے بہتر ہوں۔ ان حدیثوں کو سامنے رکھیے اور یہ سوچئے، اور ان حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو یہ بھی بتا کر جاؤں، مثال کے طور پر آپ کے دھنگامہ کے اندر ایک حاجی صاحب ہے، حاجی صاحب کی مثال دے کر جا رہا ہوں۔ آپ کے اس بستی کے اندر، اس گاؤں کے اندر ایک حاجی صاحب ہے، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، لوگ ان کا احترام کرتے ہیں۔ دھنگامہ کے لوگ، چاپی کے لوگ، روتارا کے لوگ، رانی پترا کے لوگ کہتے ہیں ارے یارو، دھنگامہ کا جو وہ حاجی صاحب ہے وہ بڑا عزت دار آدمی ہے، وہ بڑا عزت دار آدمی ہے، وہ بڑا اچھا انسان ہے، وہ بڑا نیک انسان ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پوری دنیا آپ کی تعریف کر رہی ہے، لیکن وہ حاجی صاحب اپنی بیوی کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ حاجی صاحب اپنی بیوی کے نزدیک اچھا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں، پوری دنیا اگر تمہیں اچھا کہتی ہے، اگر پوری دنیا تمہیں اچھا کہتی ہے تو تم اچھے نہیں ہو، اگر تمہاری بیوی تمہیں اچھا کہتی ہے تو تم اچھا ہو۔ اس لیے پوری دنیا کی نظر میں اچھا بننے سے پہلے اپنی بیوی کی نظر میں آپ اچھا بنیے، اپنی بیوی کی نظر میں۔ جب تک آپ کی بیوی یہ نہ کہہ دے، یہ سرٹیفائی نہ کر دے، آپ کو یہ سرٹیفکیٹ نہ دے دے کہ میرا شوہر، میرا ہسبینڈ، میرا خاوند بہتر ہے، تب تک آپ بہتر انسان نہیں بن سکتے۔ یہ مولوی تنویر نہیں، حدیث کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بتا کے جا رہا ہوں۔ تو یہ پہلا حق ہے کہ آپ بیوی کے ساتھ بھلائی کریں۔ دوسرا حق
شوہر کا بیوی کے اوپر دوسرا حق کیا ہے؟ حدیث سنتے جائیے میرے پیارے ساتھیوں، بیوی کا شوہر کے اوپر، خاوند کے اوپر دوسرا حق کیا ہے؟ حدیث سنتے جائیے۔ ایک صحابی رسول ہے جن کا نام حضرت معاویہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ نے، بالکل صحیح حدیث، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ صحابی کا نام کیا؟ صحابی کا نام ہے معاویہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہی کے بعد سوال کیا، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، آپ بتائیے کہ بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ یا اللہ کے نبی آپ بتائیے کہ بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ ہم بیوی کے ساتھ کیسا پیش آئے، ہم بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کریں؟ میرے پیارے ساتھیوں، اب دیکھیں اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ ایک بیوی کا حق اپنے شوہر کے اوپر کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے معاویہ قشیری سنو، اے ہنگامہ کے لوگوں سنو، اے کٹیہار کے مسلمانوں سنو، اے پوری دنیا کے امت مسلمہ سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بیوی کا اپنے شوہر کے اوپر حق یہ ہے، وَأَن تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ۔ اللہ کے نبی نے پہلی نمبر پر جو چیز فرمایا وہ یہ، اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَن تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، اے لوگوں جو تم کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ۔ یہ بیوی کا حق ہے آپ کے اوپر، کیا ہے؟ کہ جو تم کھاؤ وہ بیوی کو کھلاؤ۔ اچھا، اپنے سے کون ہے جسے لگتا ہے کہ میں جو کھاتا ہوں وہ بیوی کو کھلاتا ہوں؟ کوئی ہے؟ آپ جو کھاتے ہیں بیوی کو کھلاتے کہ نہیں کھلاتے ہیں؟ آپ بیڑی پیتے بیوی کو پلاتے ہیں؟ آپ شراب پیتے بیوی کو پلاتے ہیں؟ پلاتے کہ نہیں پلاتے؟ نہیں، کیسے مسلمان؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بیوی کا حق ہے آپ کے اوپر کہ وَأَن تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، کہ آپ جو کھاؤ وہ بیوی کو کھلاؤ۔ تو آپ بیڑی پیتے ہو بیوی کو پلاؤ، شراب پیتے ہو بیوی کو پلاؤ؟ نہیں، بتانے کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ تو حرام ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کچھ لوگوں نے اس کو مکروہ کا اور جائز کا اور حلال کا فتویٰ دے رکھا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن یہ تو سراسر اسلام کے اندر حرام ہے۔ بیڑی پینا، سگریٹ پینا حرام ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، بیڑی پینے کی دعا جانتے ہیں آپ لوگ؟ جانتے ہیں بیڑی پینے کی دعا؟ ایک مثال لے کے جا رہا ہوں بیچ میں جب بنگال میں رہتا ہوں نا تو میری تقریر بنگلہ زبان میں ہوتی ہے۔ میں الحمدللہ جب بہار میں رہتا ہوں، جب بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ، مدنا پور، ان علاقوں میں میری تقریر اردو زبان میں ہوتی ہے، باہر کے علاقوں میں، اور جب میں ان جگہوں میں ہوتا ہوں جہاں بالکل بھی اردو سے ناواقف ہو، اردو نہیں سمجھتا ہوں، تو الحمدللہ میں 2-2، 3-3، ڈھائی گھنٹہ میں بنگلہ زبان میں تقریر کر کے نکل لیتا ہوں۔ یوٹیوب میں ہے بہت ساری بنگلہ تقاریر، آپ جو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک جگہ میں گیا تو جانے کے بعد ایک آدمی مجھے سوال کر رہا ہے، سچ بول رہا ہوں، بچہ ہے سوال کر رہا ہے، مولانا صاحب ایک سوال پوچھوں؟ میں نے کہا بتاؤ کیا سوال ہے؟ تو بولے صاحب ہر چیز کھانے کی اسلام کے اندر دعا ہے نا؟ میں نے کہا بالکل ہے۔ بولے ہاں ہے۔ بولے اچھا یہ بتائیے بیڑی پینے کی دعا ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا ارے کم وقت، بیڑی پینا تو حرام ہے، پھر بیڑی پینے کی دعا کیسے ہو سکتی ہے؟ بولے نہیں مولانا صاحب بیڑی پینے کی دعا ہے۔ میں نے کہا ہے؟ بولے ہاں۔ بولے کہاں سیکھا تو نے؟ کہاں سنا تو نے؟ بولا میں ایک بنگلہ دیشی مولانا کی زبان سے میں سنا ہوں، ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، ان کی تقریر سن رہا تھا، تو جس میں وہ بتا رہے تھے کہ یہ بیڑی پینے کی دعا ہے۔ میں نے کہا بیڑی پینے کی دعا بنگلہ دیش کے مولانا بتا رہے تھے؟ ہاں۔ میں نے کہا بتاؤ ذرا دیکھیں وہ بیڑی پینے کی دعا کیا ہے؟ وہ بتا رہا تھا کہ اللہم بارک لنا فیما بیڑیتانا۔ بولے یہ بیڑی پینے کی دعا۔ تو میں تو سمجھ گیا کہ الحمدللہ کچھ تو عربی جانتا، میں تو سمجھ گیا کہ بھائی یہ بیڑی ٹانا کہاں کا عربی لفظ ہے۔ تو پھر میں نے سرچ کر کے دیکھا یوٹیوب میں، تو حقیقت میں ایک بنگلہ دیش ایک مولانا ہے غیاث الدین طاہری نہ کیا نام، لمبا لمبا بال پیچھے رکھا ہوا ہے، تو اسی نے کہا تھا، خیر وہ مزاحی انداز میں یا مذاق کے طور پر سنا ہوگا۔ تو جو میں بول رہا تھا، بات کہاں سے کہاں نکل گئی، مجھے ختم بھی کرنا ہے کہ وَأَن تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، بتانے کا مطلب یہ کہ آپ جو کھائے وہ بیوی کو کھلائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کٹیہار چلے گئے، مٹن، بریانی، چکن یہ سب کھا رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ پارٹیاں کر رہے ہیں، اور گھر میں آپ کی بیوی دال اور سوکھی روٹی کھا رہی ہے، ایسا نہیں چلے گا۔ کیسے چلے گا ایسا؟ وہ آپ کی بیوی ہے، جو آپ کھاتے ہیں اس کو بھی کھلانا پڑے گا۔ دوسری چیز
وَأَن تُطِيمَهَا إِذَا تَعِمْتَ وَتَقْسُوهَا إِذَا تَسَيْتَ. آپ جو پہنتے ہیں نا وہ آپ کی بیوی کو پہنانا پڑے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ شرٹ پہنتے تو بیوی کو پہنا, آپ پینٹ پہنتے تو بیوی کو پہنا, یہ مطلب نہیں ہے. یعنی آپ جو اچھا کپڑا پہنتے, اچھا لباس پہنتے, اس حساب سے اپنی بیوی کو بھی پہنائیے. یہ آپ کی بیوی کا آپ کے اوپر حق ہے. تیسری چیز وَلَا تَجْرِبِ الْوَجْهَ. اس کو بھی ذرا سنیے. آپ لوگ اپنی بیوی کو مارتے کہ نہیں مارتے ہیں؟ مارتے ہیں نا. ہاں, ہماری شیرشاہ آبادی برادری کے اندر لوگ بہت زیادہ بیوی کو پیٹتے ہیں, اور بیوی کو پیٹ کر خود کو مرد کہتا ہے. مرد وہی انسان آپ دیکھیں گے بیوی کو مار کر. گاؤں میں دیکھیں گے کوئی آدمی ہوتا ہے نا جو بیوی کو مارتے بہت زیادہ, بات بات پر بیوی کو مارتے ہیں. دوسروں کو کہتے ہیں مجھے دیکھو میں مرد ہوں, اگر بیوی زبان چلاتی ہے تو میں بیوی کو مارتا ہوں. تو کیا کرتا ہے, ایسا بولتے ہیں. تو بیوی کو مار کر ہم مرد سمجھتے ہیں. میرے پیارے ساتھی, آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کو کہ اچیت پور میں گیا دوستوں سے جوتا کھا کے آیا, اچیت پور میں گیا دوسروں سے لات کھا کے آیا. جب گھر میں آیا بیوی نے پوچھا کیا ہوا, پیچھے سے آپ کا کپڑا پھٹا ہوا ہے, آج کی پینٹ پھٹی ہوئی ہے, کیا کہیں جھگڑا ہوا. تو کیا کرتا ہے, باہر کا جھگڑا جو لات کھا کے آیا, اب وہ گھر میں آ کر, وہ کتا تھا بلی تھا, وہاں گھر میں آ کر شیر بن گیا. بیوی نے سنبھال کیا تو بیوی کو کوٹنا شروع کر دیا. یعنی دوسرے کا غصہ بیوی کا اوپر آ کے وہ دکھاتا ہے, بیوی کو مارتا ہے. تو بیوی کو مارنے کی اجازت آپ کو کس نے دیا؟ اے مسلمانوں, بیوی کو مارنے کا حکم اور اجازت آپ کو کس نے دیا؟ آپ کو پتا بھی ہے کہ بیوی کا حق آپ کے اوپر کیا ہے؟ کیا یہ حق ہے کہ آپ بیوی کو بات بات پر آپ بیوی پر ٹارچر کریں, بات بات پر آپ بیوی کو مارے؟ نہیں. پہلی حدیث کو سنیں, پھر وہ مارنے والی حدیث میں آپ کو سناؤں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَجْرِبِ الْوَجْهَ, کہ آپ بیوی کے چہرے پر مت ماریے. اس کا کیا مطلب ہے؟ چہرہ چھوڑ کر, منہ چھوڑ کر, فیس چھوڑ کر آپ دوسری جگہ میں ماریں گے بیوی کی؟ بالکل نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے آپ کو یہ حکم دیا ہے, لاسٹ اسٹیج ہے یہ اسلام کے حکم کا, کہ اگر آپ کی بیوی بہت زیادہ بغاوت پر اور سرکشی پر اتر آئے, تب جا کر آپ اپنے بیوی کے چہرہ کو چھوڑ کر کہیں اور پر مار سکتے ہیں, لیکن جانوروں کی طرح نہیں. بس کچھ ہلکی پھلکی مار ان کو لگا سکتے ہیں, زیادہ نہیں مار سکتے آپ اپنی بیوی کو. مارنے کے حکم سے ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں کہ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ صحابہ کے زمانے میں نا صحابہ لوگ اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا کرتے تھے, ہاتھ اٹھا دیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ, اپنی بیویوں کے اوپر ہاتھ نہ اٹھایا کرو. صحابہ بیوی کو مارنا چھوڑ دیے. کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق نبی کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول, آپ نے بیوی کو مارنے سے منع کیا. جب سے بیوی کو ہم لوگوں نے مارنا چھوڑا ہے, بند کیا ہے, سب سے ہماری بیویاں آپ بہت زیادہ سرکشی پر اور بغاوت پر اتر گئی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے, تب جا کر ہلکا سا مار دینا. تو صحابہ نے کیا کیا, پورا بخار اتار دیا. جب اللہ کے نبی سے حکم ملا, بہت تیزی سے پورا بخار اتار دیا بیوی کے اوپر. بہت ساری عورتیں شکایت لے کر نبی کے پاس آئی, نبی کے گھر کو گھیر لی چاروں اطراف میں. آنے کے بعد نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے شوہر ہمیں مارتے ہیں, ہمارے شوہر ہمارے اوپر ظلم کرتے, ٹارچر کرتے. تو پھر اللہ کے نبی نے خطبہ دیا تھا, اور اللہ کے نبی نے اس خطبے کے اندر بیان فرمایا تھا کہ وہ انسان جو بیوی کو مارتا ہے, وہ انسان جو بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے, وہ انسان اچھا انسان نہیں ہے, وہ اچھا انسان نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ہنگامہ والوں, میرے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں, رات کے 3 بجے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کبھی بھی اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ نہ اٹھایا کریں. ارے میرے بھائیوں, اس بیوی کی بات کر رہا ہوں جس بیوی نے تمام لوگوں کو چھوڑ کر, اپنی ماں کو, اپنے باپ کو, اپنی فیملی کو, اپنے خاندان کو, اپنا گھر کو, اپنے گاؤں کو, اپنی بستی کو, تمام لوگوں کو چھوڑ کر, تمام رشتہ داروں کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ کر رہ رہی ہے, آپ کی خدمت کر رہی ہے, آپ کی اطاعت کر رہی ہے, آپ کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھا رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اس بیوی کے اوپر ہاتھ نہ اٹھایا کرے, اور جو انسان ہاتھ اٹھاتا ہے بیوی کے اوپر, وہ اچھا انسان نہیں ہے. اور یہ بھی میں آپ کے سامنے کہہ کر جا رہا ہوں, سمجھ لیجئے گا, میں یہ بات کہہ کر جا رہا ہوں تمام حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر
गांव में और बस्ती में कोई इंसान बीवी के ऊपर हाथ उठाता है तो समझ लेना कि आपके गांव का सबसे बड़ा हिजड़ा और सबसे बड़ा बुज़दिल इंसान यही है। सबसे बड़ा बुज़दिल इंसान ये जो बीवी के ऊपर हाथ उठाता है। अल्लाह के नबी की बीवी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती है कि मा ज़रबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्राअतन कत्तु, कि अल्लाह के नबी ने किसी औरत के ऊपर, बीवी तो दूर की बात, हमारे प्यारे रसूल लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिनकी जिंदगी को हमारे लिए नमूना बना दिया, जिनकी जिंदगी को हमारे लिए आइडियल बना दिया, उस नबी की बात कर रहा हूँ। हजरत आयशा उनकी प्यारी बीबी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती है कि अल्लाह के नबी ने कभी भी मां ज़रबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के नबी ने कभी किसी औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाया, हाथ नहीं उठाया। तो ये बीवी का हक है। वला तुकब्बी, बीवी को गाली ना दे मेरे भाई, ये आपकी बीवी का हक है आपके ऊपर। अब जो बात बात पर बीवी को गाली देते हैं ना, माँ बहन को एक साथ जमा करते हैं, होते हैं हमारे समाज में बहुत सारे लोग बात बात पर बीवी को गालियां देते, नहीं मेरे भाई ये गलत बात है। वला तुकब्बी, आप अपनी बीवी को गाली ना दे, ये आपकी बीवी का हक है आपके ऊपर। और क्या है, वला तहजुर इल्ला बिल बैत, खुदा ना खास्ता अगर आपकी बीवी के साथ आपकी लड़ाई हो जाती है, आपकी बीवी के साथ आपका झगड़ा हो जाता है, उस लड़ाई को, उस झगड़ा को घड़ी के अंदर रहे, कमरे के अंदर रहने दे। वला तहजुर इल्ला बिल बैत, उसको बाहर जाकर डंका ना पीटे, बाहर जाकर रिश्तेदारों को ना बताए, बाहर जाकर दोस्तों को ना बताए। बीवी के साथ लड़ाई होती है, बीवी के साथ झगड़ा होता है, घड़ी के अंदर, कमरे के अंदर आप उसको खत्म कर दीजिए, आप उसको मिटा दीजिए, बस वहीं पर बात को खत्म कर दीजिए, बात को आगे ना बढ़ाइए। ये आपकी बीवी का आपके ऊपर है। हक तो बहुत सारे हैं बीवी का भी शौहर के ऊपर, सिर्फ शौहर का हक बीवी के ऊपर नहीं है, बीवी का भी बहुत सारा हक है शौहर के ऊपर। लास्ट हक मैं आपके सामने बताऊंगा। और मेरे प्यारे साथियों, रात 3 बजने को है, ये लोग 3 बोले थे, मौलाना साहब मेरा इंतजार कर रहे हैं क्योंकि मुझे मालदा निकलना है और कल सुबह सुबह मालदा से फिर बहरमपुर के लिए मुझे प्रोग्राम के लिए निकलना है, इसलिए उनकी गाड़ी से मुझे जाना है। तो बहरे कहीं इस बार के लिए माजरत चाहता हूँ, फिर भी मैंने इतनी रात को मैंने 2.25 घंटा और 1 घंटा 20 मिनट तक मैंने आपके सामने बात रखने को जा रहा हूँ। मेरे प्यारे साथियों, रात जब ज्यादा हो जाती है, बात करने में बड़ी परेशानी होती है और आप लोग भी इतनी देर तक बैठ कर सुन रहे हैं, शायद आप लोगों के ऊपर भी नींद सवार हो। और एक बात कि जब मजमा खाली होना तो बात करने में मजा नहीं आता है, जब मजमा खाली हो, माहौल ना हो तो बात करने में मजा नहीं आता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, लास्ट हक, ये मेरा आज का लास्ट पॉइंट मैं आपके सामने रखकर जा रहा हूँ कि बीवी का शौहर के ऊपर क्या हक है। देखिए, इस्लाम ने हमें और आपको मतना व खुलासा व रुबा, फंकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मतना व खुलासा व रुबा, इस्लाम ने 1 से ज्यादा 2, 3, 4 हमें शादी करने का हुक्म दिया है, इजाजत दी है इस्लाम से। इस्लाम ये कहता है कि फंकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मतना व खुलासा व रुबा, आप 1, 2, 3, 4 तक आप निकाह कर सकते हैं, ये आपके लिए जायज है। लेकिन हाँ, इस्लाम आगे ये भी फरमाता है कि फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदा, अगर आपको ये लगे कि आप अपनी बीवी के साथ, दोनों बीवी के साथ, तीनों के साथ, चारों के साथ आप बराबर का अदल कर पाएंगे, इंसाफ कर पाएंगे, तब आपके लिए जायज है कि आप एक को छोड़कर यानी एक के साथ दूसरी या तीसरी निकाह करे या शादी करे, निकाह करे। अगर आपको ये पता, अगर आपको ये लगे कि नहीं मैं इंसाफ नहीं कर पाऊंगा, तो आपके लिए 1 से ज्यादा निकाह करना मेरे भाइयों जायज नहीं है। इस पॉइंट को बड़ी ही मुख्तसर अंदाज में मैं आपके सामने रखकर जा रहा हूँ, क्योंकि आज हमारे समाज में, हमारे गांव में कितने ऐसे मुसलमान हैं कि जो 2 शादी करता है लेकिन दोनों के साथ बराबर का अदल नहीं करता, दोनों के साथ बराबर का इंसाफ नहीं करता, पहली वाली बीवी को छोड़ देता है, हालांकि उनकी ज़ौजियत क्या होती है लेकिन उनको छोड़ देता है, और दूसरी वाली जो छोटी वाली होती है, जो जवान होती है, उनके साथ रात गुजारता है, घर बार जमीन जायदाद छोटी वाली बीवी को दे देता है और बड़ी वाली बीवी को भीख मांगने पर, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देता है। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपके पास 2 बीवी हो, 3 बीवी हो, 4 बीवी हो, तो बराबर का इंसाफ आपको अपनी बीवियों के साथ करना होगा कि आपकी बीवी का हक आपके ऊपर है। अगर आपने जरा
ایسا بھی ناانصافی کی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کے روز ایسے انسان ایسی حالات میں آئیں گے، اس حال میں آئیں گے کہ ان کا ایک طرف کا چہرہ جھکا ہوا ہوگا، ایک طرف کا چہرہ بالکل بھدا سا خراب ہو گیا ہوگا۔ جب لوگ دیکھیں گے تو دیکھ کر پہچان جائیں گے اور کہیں گے یار یہ وہ ہنگامہ کا آدمی ہے جس نے 2 بیوی رکھا تھا اور ایک کے ساتھ انصاف کرتا تھا اور دوسری کے ساتھ انصاف نہیں کرتا تھا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، آج کا جو میرا ٹاپک تھا حقوق الزوجین، شوہر کا حق اور بیوی کا حق، میں نے کچھ حقوق بیوی کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کیے اور کچھ حقوق ہم نے شوہر کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کیے۔ بہر کیف، میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام